औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, पीडीएम के जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल और कहीं ना कहीं हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देती है। उसकी वजह दरअसल ये है कि लाहौर, पिंडी, गुजरावाला और दीगर इलाकों के अंदर पकड़ धकड़ का सिलसिला बकौल अपोजिशन जमातों के जारी और सारी है। घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी है और सही मानों में लोगों को उठाकर उस तारीख से बाद तक के लिए बंद किया जाएगा जिस तारीख पर जलसा शेड्यूल किया गया है, ऐसा कहना है अपोजिशन जमातों का। इसमें किस हद तक सदाकत है आगे आने वाले वक्तों में और जलसे जुलूस के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें क्लियर हो जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब बहुत रिस्पेक्टेड, उनका कहना है कि एहतजाज किसी भी जमात का जमहूरी हक है और अपोजिशन को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि वो बाग़े जिना को मुकम्मल तौर पर भर के दिखा दें और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो शिबली फराज साहब इसके हवाले से भी कोई स्टेटमेंट जारी कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बार फिर सियासी पेशन गोइयों के माहिर और सियासी नजूमियों के सरदार अगर उनको कहा जाए, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब, उनकी जानिब से फिर बयान दाग दिया गया है 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगी। अच्छा, ये झाड़ू पता नहीं ये कहां से लेकर आते हैं जो हर 30 तारीख से पहले फिरने वाली होती है। वो 30 तारीख गुजर जाती है, फिर शेख रशीद साहब निकल के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं झाड़ू फिर जाएगी, फिर वो तारीख निकल जाती है, होना कुछ नहीं होता। शेख रशीद साहब ने ईद उल फित्र जो गुज़िश्ता है उसमें भी यही कहा था कि ईद से पहले झाड़ू फिर जाएगी और शायद वो झाड़ू कोई उठा के ले गया। उसके बाद बकरीद, ईद उल अजहा जब आई तब भी शेख रशीद साहब का इसी किस्म का स्टेटमेंट आया कि बकरीद के फौरन बाद झाड़ू फिर जाएगी और फिर वो झाड़ू कहीं गुमशुदा सी हो गई और फिर दोबारा ये स्टेटमेंट आया कि मुहर्रम अल हराम के बाद ऑपोजिशन पर झाड़ू फिर जाएगी और फिर वो सूरत हाल है कि ऑपोजिशन एहतजाज के दर पे है, झाड़ू कहीं दिखाई नहीं देती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब सही मानों में ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद करके अपनी नौकरी भरपूर पक्की करते हैं और ये बात उनको जेब देती है। उन्होंने कहा है वजीर आजम इमरान खान साहब किसी सूरत भी डील करने के मूड में नहीं है। करप्ट टोला वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ यकजा हो चुका है और सही मानों में बयानिया अपोजिशन का एक दूसरे के लिए बदला है। अब अगर अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात भी उठा के देख लूं तो उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि हुकूमत ने मजबूर होकर स्टेडियम में जलसे की इजाजत दी है, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, गुजरावाला जाने वाली हर सड़क पर कंटेनर खड़े हुए हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती, कौमी असेंबली तोड़ देना बहुत आसान काम है और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि तमाम अपोजिशन जमातें एक कागज के टुकड़े पर यह लिखकर दे दें कि हम मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं और अगर अपोजिशन जमातें मुस्ताफी होने का ऐलान कर दें तो इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि असेंबली रहेगी नहीं और जब असेंबली नहीं रहेगी तो फिर एतमाद का वोट नहीं रहेगा। जब एतमाद का वोट नहीं रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब नहीं रहेंगे और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ही नहीं रहेंगे तो फिर हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं रहेगी। ये बहुत आसान तरीकाकार है जिसके हवाले से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि किसी कोरे कागज पर लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो या अपोजिशन की दीगर जमातें हो जिनके अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं, उनकी जानिब से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे, सिंध के अंदर एक इशू चल रहा है, काफी अरसे से लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, आबादकारों के मसाइल जिस पर सिंध हुकूमत ने कोई संजीदा पहलू उजागर नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि क्रशिंग का जो मरहला है उसको डिले किया जाता है और सही मानों में काश्तकारों को उस दर पे ले आया जाता है कि वो अपने तमाम तर काश्त को कोड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे फायदा उन लोगों को होता है जो कि हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। और सही मानों में इस पर कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब तक आबादकारों को बैठा के बात नहीं की जाएगी तब तक इस मसले का हल नहीं निकलने वाला। उसकी वजह दरअसल यह है क्योंकि कहा जाता है कि सिंध के अंदर ज्यादातर शुगर मिल्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की हैं
اور صحیح معنوں میں بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب کو مالک کے نام سے جانا جاتا ہے، تو جب تک مالک نہیں چاہیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر مالک کو فائدہ ہی نہ دیں تو اس کے بعد سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی آباد کاروں کے حوالے سے اور شوگر کی کاشت گنے کی کاشت کرنے والوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کیس کو اب دوبارہ پرسو نہیں کیا گیا، اور جو 26 بلین روپے واجب الادا ہیں وہ اب تک حکومت سندھ کی جانب سے ادا نہیں کیے گئے، جس کے باعث لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کاشتکار بدحال ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ ایسوسی ایشنز جو آباد کاروں کے مسائل کے حوالے سے اپنی آواز اٹھاتی ہیں، وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ آباد کاروں کی جتنی ایسوسی ایشنز موجود ہیں ان میں سے کسی ایک ایسوسی ایشن کو بھی اسماعیل راہو صاحب نے طلب نہیں کیا ہے، جو کہ صوبائی وزیر زراعت ہیں، اور ان کے مسائل نہیں سنے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اب دوبارہ ایک بات کی جا رہی ہے، اور اگر میں تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو دوبارہ سکولز بند ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، کرونا پھیل رہا ہے، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہی ہے کہ جب اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا نہیں پھیل رہا تو پھر تعلیمی اداروں میں تعلیم کی فراہمی سے کرونا کیسے پھیل سکتا ہے؟ صحیح معنوں میں فیسز کے مسائل ہیں، لوگ اب بھی جو واجب الادا فیسز ہیں وہ ادا نہیں کر رہے۔ اسکولز مالکان کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کا جو عمل ہے وہ جاری رکھا ہے، جس کا جتنا جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہا جائے گا، جو برا کرے گا اس کو برا کہا جائے گا۔ اگر تعلیم دی جا رہی ہے تو فیسز ادا کر دی جائیں تو صورتحال قدرے بہتر رہے گی، اسکولز مالکان کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور شاید کہیں نہ کہیں ملک کے لیے بھی۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کو محض تنقید کا نشانہ بنا کر کوئی ہواؤں میں اڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمارے مفاد میں کیا ہے کہ بچہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو 6 مہینے سے سارا کورس پینڈنگ چلا گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جان ہوگی تو تعلیم حاصل کر لیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے بھی آپ کو تعلیم جب فراہم کی گئی ہے تو اس کے اندر آپ لوگ فیس ادا کر دیں، تاکہ بچہ تعلیم کے حصول میں بالکل ایک سمت میں جاتا ہوا دکھائی دیتا رہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ممتاز علی شاہ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ ماہر تعلیم تجزیہ کار جناب اختر آرائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ اختر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ممتاز بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا۔ سر ایک بات بتائیں، ویسے یہ جلسے، جلوس، دھرنے، احتجاج، یہ ساری چیزیں اپوزیشن کر رہی ہے، آپ لوگوں کو بقول آپ لوگوں کے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سر جو بوکھلاہٹ، جو بیانات اور جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے لگ تو یہ رہا ہے سر کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اپوزیشن۔ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو میں عرض کر رہا ہوں مہربانی آپ کی کہ یہ ایشوز پہ بات کرنے بلایا ہمیں۔ دیکھیں خان صاحب نے 6 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا ٹی وی کو، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پاور میں آؤں گا تو یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جو روڈ پہ گھسیٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو زرداری صاحب اور شہباز شریف آپ نے سب دیکھے ہیں، یہ ایک ہو جائیں گے، یہ بات ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اوپر اربوں کی خربوں کی پراپرٹیز باہر ہیں، یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تو اس بات کو نہیں جھٹلائے گا کہ جی ہیں، جو پاکستان محبت نہ ہوگا وہ کہے گا بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پاناما لیکس کی وجہ سے ہٹایا گیا، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ جو کیسز ابھی چل رہے ہیں یا نئے کھل رہے ہیں وہ سارے انیکسچرز ہیں، پرانے کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے تھے، میجورٹی وہی کیسز ہیں، کرپشن ہے، ثابت ہو رہی ہیں، ابھی 10 ارب کی اور ثابت ہوئی ہے، جو ہے ان کے اگینسٹ، جو ہے زرداری فیملی کے اگینسٹ ہوئی ہے، ثابت ہو گئی ہے جی، آ گئی ہے، سارے کاغذ آ گئے ہیں، آپ کو پروف آ گئے، اکاؤنٹ نمبر سب چیز آ گئی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ نے ڈینائی کیا، آپ بتائیں، آپ کورٹ میں جا کے آپ نے یہ چیلنج کیا کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر، جس کی آج کل تعریف کی جا رہی ہے بہت زیادہ، بشیر میمن صاحب کی، ان کے خلاف کیا یہ زبان استعمال کرتے تھے پہلے؟ کیوں اب انہوں نے تھوڑا موقف چینج کیا، ان کو ہٹا دیا گیا، تو وہ ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے، نواز لیگ کر رہی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایف آئی اے کہا جائے گا۔ ہمارے دیکھیں، جو اکاؤنٹ ثابت ہوا کہ ایان علی کی ٹکٹ لی گئی جس اکاؤنٹ سے، اسی اکاؤنٹ سے 27 بکرے خرید کر بلاول صاحب کے لیے، صدقے کے لیے، ساری چیزیں تو ثابت ہیں۔ یہ وہ آفیسر ہیں جن کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پروسیکیوشن اتنی کمزور کیوں ہے؟ اگر سب چیزیں ثابت ہیں، بکرے تک کا پتہ لگا لیا آپ لوگوں نے، سزا نہیں دلوا سکتے۔ پروسیکیوشن اور جو انویسٹیگیشن فرق ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، قابل آفیسر ہیں بہت، یہ جو ہے تھے ابھی ہٹا دیے گئے، آپ کے بشیر میمن صاحب۔
प्रोसिक्यूशन की टीम आपकी जो है उसमें देखिए ये इंडिपेंडेंट है जो है नैब जो है उसमें आप नहीं भर्ती करते, वो खुद करते हैं। अच्छा। ठीक है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होती। पलवशा खान साहिबा कह रही हैं कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं चेयरमैन नैब को। ब्लैकमेल कर रहे हैं तो जो इन्होंने ब्लैकमेल की वीडियो सामने आ गई जी जी, कि सऊदी बुला के आप जो जज साहब से मिले, उनके मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही, वीडियो कौन लोग बैठे हुए जज के पास साथ? अच्छा। नवाज लीग वाले बैठे हुए थे ना, जी जी, जिनके आपने खुद देखी सारी बिल्कुल देखा स्टोरी, मैंने। उन्होंने अब अपील में ही गए जज साहब। अच्छा। देखें जी, ये क्लियर बात है कि ये अच्छा, एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि नवाज लीग इतनी बड़ी पार्टी है, जी जी, पीपुल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, दावा करते हैं कि जी हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, तो ये ढूंढ के जो एक नेशनल लेवल पे पार्टी नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब, उनको इन्होंने चेयरमैन क्यों बनाया? क्योंकि इनके पीछे लोग नहीं निकलेंगे। फजल रहमान साहब के पीछे जो जमात मजहब के नाम पे लोग फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उनको चेयरमैन बना दिया गया, आगे कर दिया गया। अच्छा। पहले भी ऐसा ही हुआ कि हम साथ आएंगे, हम साथ आएंगे, गए थे ये लोग साथ, नहीं गए। फजल रहमान साहब के साथ मजहब कार्ड खेल रहे हैं ना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले खेला था। नहीं, इस गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर कौन सा मजहब कार्ड खेला था? सर रियासत मदीना मजहब कार्ड ही था ना। तो सर रियासत मदीना में आपको करप्ट लोगों को बख्श दें, ये रियासत मदीना बनेगी फिर? जी जी, सजा देंगे तो बनेगी बख्शे ना। सर, जहांगीर तरीन साहब को बिना बख्शे, खुसरो बख्तियार साहब को बिना बख्शे, जुल्फी बुखारी साहब को बिना बख्शे, आपने कल सब देखा, मंजर-ए-आम से गायब है। कल देखा आपने, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है ना। अच्छा, कोई शुगर कमीशन के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो सर प्राइम मिनिस्टर साहब की गुजारिश पे बंद भी तो की थी जुल्फी बुखारी साहब ये आप कह रहे हैं। अच्छा, कि प्रूफ है किस बात है कोई? आपने देखे जो भी नवाब उसमें पीटीआई का जो एमपी हो, एमएनए हो, उसके खिलाफ मिनिस्टर इंक्वायरी खुली थी। अच्छा। तो अलीम खान ने इस्तीफा देके फिर जाके वकील किया था अपना। ये नहीं किया था कि अगर इंक्वायरी खोले शर्जील मेमन के खिलाफ तो वो 2 मिनिस्ट्रियां और दे दे, उनको जेल से बैठे चलाएं। अच्छा, बड़ा वाज़ेह फर्क है दोनों पार्टियों में। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। चलें ठीक है। आबादकारों के हवाले से मैं चाहूंगा मुमताज भाई, आप जरा उस एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप उस पर थोड़ा सा कमेंट करें सर। सही मानों में थोड़ा सा आवाम को मजीद समझा दें, कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ आप समझा दें कि सही मानों में मसला है क्या, और आप लोगों को क्या शिकायत है, क्या शिकवे हैं सिंध हुकूमत से। जनाब बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी 3 तंजीमें हैं जो कोर्ट में भी उनको बुलाया जाता है, हमने केसेस लड़े हैं, जीते भी हैं। आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड सिर्फ 2 मिनट बता दूं जी जी, कि एक जमाने में होता था कि एक जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जो मिल होती थी उसके बाद ही आपको गन्ना सप्लाई करना होता था, बाहर भेजना अलाउ नहीं था। शुगर कैन फैक्ट्री एक्ट बना हुआ था, उसमें तरमीम हुई। मेरे फादर ने केस लड़ा था, सईद कुर्बान अली शाह से मैंने भी रहे जी, और बड़ा तारीखी फैसला दिया था जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब ने कि भाई आप बाकी चीज नासिर असलम जाहिद साहब ने, ठीक है, कि आप बाकी सारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं कहीं भी जाके पाकिस्तान पूरे में, तो ये भी आपको अलाउ है। उन्होंने दिया फैसला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब जो पिछले देखें अच्छा जमाना चला है, पीपुल्स पार्टी को मैं ब्लेम नहीं करता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको ब्लेम करता हूं कि जब तक मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जिंदा थी, कभी भी उनकी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने इस पर जो है शुगर मिल्स की बी टीम बनने का किरदार अदा नहीं किया, लेकिन 2009 से करते आ रहे हैं। इसके सबूत पड़े हैं। अच्छा, कि जो ओमनी ग्रुप की मिल्स हैं, ऑब्वियसली ऑनर जरदारी साहब हैं उसके, सही, ठीक है। अब उन्होंने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से लोगों के पैसे दिए नहीं है, सही, जबरदस्ती गन्ना उनके जो इलाके का खानगी जोन बना दी गई कि ये गन्ना आपका दूसरी मिल वाले का हम नहीं उठाएंगे, हम मजबूर हैं, उधर ही देना है आपने। उसके बाद ये डिले करते हैं क्रशिंग सीजन। ये क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, लास्ट ईयर निकाली सीएम साहब ने कि जी मिल खोली जाए फला तारीख से और ये सब कर दिया जाए, नोइंग के एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि पूरे काबीना फैसला करेगी मीटिंग कॉल करने के बाद, वरना ये लेजिटिमेट नहीं होगा वफाक के लिए, सूबे के लिए भी। लेकिन उन्होंने निकाल दी, ये चले गए कोर्ट। मिल ऑनर्स जो है इसी लूप होल को लेके जानबूझ के बैठ के डिस्कशन करके ये बनाते हैं। ये चाहते हैं कि नैरो हो जाए पीरियड। प्रीवियस जो है हमारा आइन कहता है, एक्ट जो है शुगर केन फैक्ट्री एक्ट, कि अक्टूबर से मिल चलनी चाहिए, सही है। इन्होंने उनको डिले कर करके दिसंबर में जाके मिल स्टार्ट हुई, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, केन कमिश्नर का मेन किरदार होता है, और ये आप देख लें कि 2019 में कितने केन कमिश्नर ट्रांसफर हुए हैं, 2 महीने 3 महीने। आपके सैयद मोहम्मद अफजल जैदी साहब, सही, 5 महीने। आखिरी जो बुल्लो साहब थे जी, उमर फारूक बुल्लो साहब, उन्होंने एक पब्लिश किया नोटिफिकेशन के भाई 26 अरब रुपए जो अपना साकिब निसार साहब फैसला दे गए हैं वो क्वालिटी प्रीमियम का है, वो दें आप, कोई स्टे नहीं है। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरी गुजारिश होगी एमसीआर के अंदर कि मिफ्ता इस्माइल साहब को भी जो है वो मिला लिया जाए, और इस्माइल राहू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सूबाई वजीर ज़राअत हैं, उनको भी कॉल पे ले लिया जाए ताकि उनसे जो है वो सूरत हाल क्लियर हो जाए कि आया आबादकारों के जो मसाइल हैं वो कब तक हल हो जाएंगे और क्या वो हल करने के मूड में हैं या नहीं है। अख्तर अराई साहब पे भी तालीम के हवाले से बात होगी, क्योंकि सही मानों में अगर अपोजिशन के जलसे से कोरोना नहीं फैल रहा तो फिर सही मानों में तालीमी इदारों से भी नहीं फैलना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुमताज भाई, मैं चाहूंगा आप अपना जवाब कंटिन्यू करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
جی دیکھیں آپ نے یہ جو پریویس بارشیں ہوئی ہیں جی جی ہمارا ڈویژن میرپور خاص بہت شدید متاثر ہوا ہے، جس میں بے نظیر آباد میں متاثر ہوا ہے، لیکن جو 4 مین افیکٹڈ ضلع ہیں سانگڑ، عمر کوٹ، میرپور خاص، بدین اور نواب شاہ، سارے کراپس جل گئے ہیں سوائے شوگر کین کے۔ اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب اکتوبر میں آپ نے مل چلانی ہے تو جو چھوٹا آبادگار ہے وہ گنا نکال کے گندم لگا لیتا ہے اپنی، تو سال بھر اس کے پیٹ بھرنے کے لیے گندم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو ہاری بیٹھے ہوتے ہیں لیبر والے ان کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو ان کے پاس گندم نہیں ہوگی جو خالی زمینیں تھی۔ صحیح۔ اب شوگر کین وہ نکال نہیں پائیں گے کہ دسمبر میں شوگر کین کی سوئنگ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے میکسیمم 20-25 نومبر تک ہو سکتی ہے، تو وہ چیز پاسبل نہیں رہے گی۔ اور جب یہ پیریڈ کم کر دیتے ہیں نا کہ دسمبر سے لے کے مارچ تک مل چلائیں گے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ مل انہوں نے چلانی ہے اکتوبر سے لے کے جون تک جب تک گنا سپلائی آ رہا ہے، صحیح ہے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایسی اومنی مل کی ایک مین شکایت یہ آتی ہے جو بہت عام ہے کہ وہ لوگ اپنی جو آپ کو سلپ دیتے ہیں آپ کے گنے کے وزن کی، ریٹ کی، ہر چیز اوپر سے نام لکھا ہی نہیں ہوتا مل کا کہ کل کو پیمنٹ نہ کریں تو ہم جو رسید آتی ہے اس پہ نام نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت پڑے ہوئے ہیں، اور زبردستی کٹوتی کرتے ہیں کہ بھی گنا فلاں ویرائٹی ہے، یہ نہیں ہے فلاں، یہ کام تعین کرنا ہے کین کمشنر نے سیزن سے پہلے کہ کون سی ویرائٹی جو بین ہے اس پہ وزن صحیح نہیں آتا ہے، اچھی نہیں ویرائٹی، یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اچھی ویرائٹیز میں بھی ایک ٹرالی جاتی ہے 500 من کی، 100 من کاٹ دیتے ہیں، جو بہت بڑی ناانصافی ہے، اور کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کورٹ جاؤ تو آپ کو رسید دکھاؤ گے نا مل کی، وہ رسید پہ نام ہی لکھا ہوا، تو یہ وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے ان شارٹ؟ بالکل ہے، اور اس میں مین جو رول ادا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی ہاں، ان کو فل سپورٹ دیتی ہے، ان کو لیگل کور دیتی ہے۔ جو کین کمشنر جو ہمارے ایک بندہ بیٹھ کے پورا ایشو سالو کر سکتا ہے، وہ ایک بندے نے پبلش کیا کہ بھائی ان کے پیسے بھرو 26 ارب روپے۔ جو پریویس میٹنگ تھی 2019 کے اکتوبر کے 18 تاریخ کو میں گیا تھا، راؤ صاحب نے بلایا تھا ہمیں، ہماری تنظیم رجسٹرڈ ہم ہوتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے کے اندر میٹنگ کال ہوگی اس کا تعین کرنے کے یہ پیسے کیسے بھریں گے، 26 ارب ایک ساتھ تو نہیں بھر سکتے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کریں ایک ساتھ بھریں، آپ کوئی انسٹالمنٹ بنائیں، کوئی طریقہ کار ہو۔ ایک ہفتے میں کہا میٹنگ کال ہوگی، اس سال دوسری میٹنگ ہی کال نہیں ہوئی، ہمیں یہ شکوا ہے منسٹر صاحب سے کہ کیوں ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ 27-30 مل آنر سندھ میں، اور یہ کروڑوں عوام جو ہے وہ اس کا جو ازالہ بھگت رہی ہے کہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ یہ پروونشل سیٹ اپ ہے، پہلے وفاق تھا، جب سے 18ویں ترمیم آئی یہ صوبوں کو آ گیا ہے، اور ہماری سپریم کورٹ کی رولنگ پڑی ہے کہ 26 ارب بھر کے دو، ان کے کوئی اسٹے نہیں ہے۔ اب ڈیلے کون کر رہا ہے؟ اس میں رول ادا کرتی ہے منسٹری آف ایگریکلچر اور کین کمشنر۔ کین کمشنر جو ہے اس کو 4 اس کے پاس ڈفرنٹ چارجز ہیں ایڈیشنل، یہ بھی اس کو دے دی گئی ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں آفس میں، کس کے پاس چلیں ٹھیک ہے۔ اسماعیل راہو صاحب بھی میرے ساتھ صوبائی وزیر زراعت موجود ہیں، بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جناب والا بتائیے گا سر، 26 ارب روپے واجب الادا ہیں آپ لوگوں کے اوپر، سپریم کورٹ اس کے اوپر آرڈر دے چکی ہے، کین کمشنر کی جانب سے جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، سر بتائیں گے سر یہ آباد کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اسٹریٹجی آپ لوگوں کی کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ جو بھی واجبات ہیں مل کی طرف کاشتکاروں کے، اس کی پرائرٹی ہماری ہے کہ ہم حکومت سندھ کین کمشنر کی جانب سے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہم کوشش کرتے رہے کہ شوگر ملز کو ہم پابند بنائیں۔ وہ جتنے بھی واجبات ہیں، چاہے وہ پچھلے سال کی ہوں یا اس سے پچھلے سال کی ہوں، تو زیادہ تر تو اس میں پیمنٹس ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک جو سپریم کورٹ میں بھی ایک رپورٹ پہنچی تھی جس میں بھی یہ تھا کہ 95% سے زیادہ جو ہے وہ شوگر ملک کی جو ہیں وہ پیمنٹس ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں اگر پیمنٹ کسی آبادگار کی، کاشتکار کی رہی ہوئی ہمارے پاس شکایت آتی ہے، مگر کوالٹی کین کمشنر کو یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو وہ ایکشن لیں اور اس پہ کوشش کریں کہ پیمنٹ دی جائے۔ یہ جب ایک مرتبہ پچھلی مرتبہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بھی کاشتکاروں نے، یہ گزشتہ سال کی بات ہے، کہ کچھ پیمنٹس بھی نہیں رہی ہوئی تھی، اس وقت بھی ہم نے پابند کیا تھا شوگر ملز کو کہ وہ جو پیمنٹ رہے ہیں وہ سب کاشتکاروں کو کر دیں، جو بھی گنے کی پیمنٹ جس کی طرف بھی ہے۔ لیکن اسماعیل راہو صاحب، سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ علاقے اور زمینیں مختص کر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہاں کے جو آبادکار ہیں وہ صرف اومنی گروپ کو ہی جو ہے وہ یہ گنا بیچ سکتے ہیں، باہر کے ملز مالکان جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، ہم مجبور ہیں، اور جو رسید فراہم کی جاتی ہے اس پہ اومنی گروپ کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں میرے خیال میں شاید آپ کو پتا ہونا چاہیے جی، یہ بہت عرصہ ہو گیا جب یہ سسٹم ہوتا تھا، کوئی زوننگ سسٹم ہوتا تھا، اور شوگر ملک کو ایک زون دیا ہوا ہوتا تھا،
تو اسی زون کے اندر سے وہ شوگر کین جو ہے وہ لیں گے. اور کروٹس بھی پابند ہوتے تھے کہ انہی کی زون کا جو الاٹمنٹ ہوگی اور جس شوگر مل کو ان کو دینا ہوگا وہ حکومت کرتی تھی, وہ گورنمنٹ کرتی تھی, اور وہ کین کمشنر. سر اس کے خلاف تو فیصلہ آ گیا نا سر. وہ تو وقت لگ گیا, کافی عرصہ ہو گیا. وہ تو کئی دہائیاں گزر گئی جب یہ ڈی زوننگ سسٹم ہو گیا. کوئی بھی شوگر مل کہیں سے بھی گنا لے سکتی ہے, اس پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے, اور کوئی بھی کاشتکار کہیں سے بھی کسی بھی شوگر مل کو گنا دے سکتا ہے. آپ یہاں تو چھوڑتے ہیں, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سندھ کی شوگر ملز جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے گنا یہاں لے آتی ہیں, اور سندھ کے کاشتکار پنجاب کی شوگر مل جو ہمارے اپر سندھ کے اضلاع ہیں وہ پنجاب کی شوگر ملز کو بھی گنا مہیا کرتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کسی کاشتکار پہ اور نہ ہی کسی شوگر مل پہ. یہ پابندی ہے یا کوئی زوننگ سسٹم ہے یا کوئی حدود کی پابندی ہے کہ جی یہاں سے آپ گنا خرید سکتے ہیں, شوگر مل پہ پابندی ہو, یا کسی فارمر کاشتکار آبادگار پہ پابندی ہو, کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات ہوں, ریسٹرکشنز ہوں کہ آپ فلانی شوگر مل کو گنا دیں گے یا فلانی کو نہیں دیں گے, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اسماعیل راؤ صاحب, یہاں پر ایک اور طلب بات یہ بھی ہے کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جی کرشنگ کا جو پیریڈ ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا ہے, ملز چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈیلے کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کین کمشنر ہیں ان کو بار بار تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس پر چاہوں گا آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں. دیکھیں کین کمشنر بالکل کچھ ضرور تبدیل ہوئے ہیں, لیکن اس میں ان کو اگر دوسری پوسٹنگ مل جاتی ہے تو خود چلے جاتے. ہماری طرف سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو ہم تبدیل کریں. اور دوسری یہ بات رہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کرشن کی سیزن کا تعلق ہے, تو وہ پچھلے کئی برسوں سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ جو 30 نومبر تک یہ پابند ہوتی ہیں شوگر مل, اس سے اگر پہلے کوئی بھی چلانا چاہے تو وہ ہمیں اعتراف نہیں ہوتا. کوئی گورنمنٹ کی پابندی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی شوگر مل نہیں چلا سکتا. لیکن 30 مئی تک تمام شوگر ملز کو 30 نومبر تک تمام شوگر ملز کو جو ہے وہ کرشن شروع کرنی ہوتی ہے. تو پچھلے سال بھی ہم نے زیادہ تر شوگر ملز پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی شروع ہو گئی تھی. کچھ ضرور لیٹ ہوتی ہیں تو ان کو پھر ہم ایشو کرتے ہیں, وارننگ سے ایشو کرتے ہیں, نوٹس ایشو کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو شوگر ملز ہیں وہ اپنے وقت پہ کرشنگ شروع کر دیں. اور اس وقت بھی میں نے ابھی بلایا ہوا ہے اجلاس جو بورڈ ہے ہمارا جس کو طے کرنا ہے سپورٹ پرائز گنے کی, تو وہ بھی اجلاس بلایا ہوا ہے جس میں شوگر ملز کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کاشتکار تنظیمیں ہیں ان کے بھی نمائندے ہوتے ہیں, آبادگار بھی ہوتے ہیں, فارمرز بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں, طے کرتے ہیں, پھر ہم گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجیں گے. اس کے مطابق انشاءاللہ گنے کا ریٹ بھی ہم وقت پہ طے کر دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرشنگ کی سیزن کا جو نوٹیفیکیشن نکالنا ہوتا ہے وہ بھی نکال دیں گے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جی ممتاز علی شاہ صاحب کامنٹ کیجیے گا. راؤ صاحب جو عرض کر رہے ہیں بات وہ بات سمجھے نہیں. جی 26 ارب روپے جو ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ, جی اس کا ان کی پیمنٹ کی بات جو ہے جو واجب الادا ہے, جی صحیح. جو گنے کی پیمنٹ دوسری آئے اس کی بات نہیں کر رہا میں کہ یہ کوالٹی پریمیم کی بات ہے. صحیح ہے. یہ میں نے لاسٹ میٹنگ میں راؤ صاحب نے بلایا تھا, میں نے وہاں یہ بات کی تھی, تو راؤ صاحب نے کہا دوسری میٹنگ کال کرے تعین کریں گے کیسے پیمنٹ ہوگی, وہ نہیں ہوئی ہے. ایک یہ, دوسری بات یہ کہ ہماری ایلیگل کٹوتی ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ کین کمشنر کام ہے کہ کون سی ویرائٹی بینڈ ہے کون سی ویرائٹی نہیں ہے بینڈ, لیکن مل والے اپنی خود ورائٹی دیتے ہیں ہمیں, اس پہ بھی کٹوتیاں کرتے ہیں 50 سے 100 من فی ٹرالی پہ, جو ایلیگل ہے ٹوٹلی. اس کو کین کمشنر انٹرٹین نہیں کرتے, کوئی بیٹھتے ہی نہیں ہے. پچھلے 2019 سے 20 تک 5 کین کمشنر ٹرانسفر ہوئے ہیں 2-3 مہینے کے پیریڈ میں. ان کو ٹرانسفر کرنا ان کی مرضی نہیں ہوتی, سندھ حکومت کی مرضی ہوتی ہے جس کو جہاں رکھیں, وہ خود کوئی انڈیویجول باڈی نہیں ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 26 ارب جو کوالٹی پریمیم کے مد میں آرڈر ہے جس کا کوئی اسٹے نہیں آیا ہوا کورٹ میں, اس پہ کین کمشنر کیوں نہیں متحرک ہوتے, ہمارے منسٹر صاحب کیوں نہیں متحرک ہوتے؟ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ ہمیں انصاف چاہیے, خود بھی گروہ ہے, ہمیں انصاف دلائیں. اچھا جی اسماعیل راؤ صاحب میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا پلیز. بالکل کوالٹی پریمیم کا بالکل ایشو ہے, اور یہ کافی پرانا ایشو ہے. اس میں بالکل کورٹ کے احکامات بھی جاری ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت ہی ایک
بڑا اماؤنٹ ہے جو شوگر ملز والوں کی طرف بالکل واجب الادا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک آدھا شوگر مل نہیں ہے، تمام شوگر ملز ہیں صحیح جنہوں نے ابھی تک کوالٹی پریمیم کا جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کی ہے۔ میری کوشش ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی کوشش ہے، ہم نے ان کو ہدایت بھی کی تھی، پچھلی میٹنگ میں بھی دی تھی، اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ یہ ایشو جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو آبادکاروں کاشتکاروں کی، ہم چاہتے ہیں کہ جو کاشتکار ویسے ہی کافی دشواریاں ہیں، ان کو پریشانیاں ہیں، کافی دباؤ کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ جو ان پٹس اور لاگت جو ہے وہ کراپس پہ جو آتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس وجہ سے کاشتکار کی آسانی کے لیے اور ان کی جو حق ہے اور انصاف کے تحت ان کو دلائیں، تو یہ بالکل ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم نے کہا بھی یہ شوگر ملز کو، لیکن اس میں بھی کچھ ایشوز آ جاتے ہیں سامنے، تو انشاءاللہ ابھی ہم میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں پابند کریں گے ان کو کہ یہ جلد جو کاشتکاروں کی پیمنٹ ہے کوالٹی پریمیم کی وہ دلوا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب، آپ نے انتہائی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اب میں بڑھوں گا اختر ارائیں صاحب کی جانب۔ سر، میں چاہوں گا تھوڑا تعلیم پہ بتا دیں کہ صحیح معنوں میں جب سے اسکولز کووڈ-19 کے بعد دوبارہ کھلے ہیں، اسکولز مالکان ذہنی اذیت کے شکار ہیں، بار بار کہا جاتا ہے بند کر دیں گے، مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ تو آپ کو سندھ گورنمنٹ بتائے گی یا وفاقی حکومت بتائے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ ویسے تو ہمیں امید ہے کہ ابھی اس بار جو ہے وہ صرف اسکولوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے جلسے اور جلوسوں کی بات کی ہے وہ تو قابل ذکر ہے، اور آپ لوگ بڑی بات کر چکے ہیں، میرا خیال ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے صحیح کہ جلسے جلوسوں سے پھیلتا ہے یا اسکول میں جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہے اور وہیں سے بچے جو ہے وہ کیریئر بن کے لے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک دو دن پہلے جو این سی او سی نے ایک کانفرنس کی تھی، بلکہ پریس ریلیز کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے اسکولوں کی تعریف بھی کی ہے صحیح ہے کہ اسکولز کے اندر امپلیمنٹیشن ایس او پیز کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنا پرائیویٹ سیکٹر کتنا اچھا امپلیمنٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے، مگر باقی جو کسر ہے وہ پوری جلد سے جلوس میں ہو جائے گی۔ مگر میں جو امپورٹنٹ بات میں ابھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہم لوگ فائنینشیل لاسز سے گزر رہے ہیں۔ جتنے بھی تعلیمی بورڈ ہیں ان تعلیمی بورڈ کا ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے۔ آپ ڈیٹا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن صوبائی صدر کے ناطے میں چیلنج کرتا ہوں سندھ کے بورڈ کی کہ ان کی ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے۔ ریکارڈ آمدنی کیا ہوئی ہے؟ کس طرح سے جو ایگزامینیشن فیس لیتے تھے وہ انہوں نے فارم لیتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس بار ایک اسپیشل چانس نکالا تھا ان بچوں کے لیے جو بچے 10 سال پہلے اپنے چانس کھو بیٹھے تھے، 4 سال گزر گئے تھے، ان سے بھی 3,000 سے لے کے 5,000 پہ ایک ساتھ لیے گئے۔ صحیح۔ یہ کمپوزٹ ایگزام دونوں پیپر کا دے دیجئے گا۔ اچھا، ان کی بھی 5 گھی میں ہو گئے، وہ بھی ویسے ہی پاس ہو گئے، اور وہ 5,000 روپے لے کے رکھ لیے انہوں نے۔ جی، تو یہ امتحانی فیس کے مد میں جو اتنی آمدنی ہوئی ہے اس پہ 70% تو بچت ہو گئی، کیونکہ ایگزام کنڈکٹ نہیں ہوئے، پیپر چھپا نہیں، آنسر کاپی چھپی نہیں، چیکر کو پیسے دیے نہیں، وہ سارے پیسے بچ گئے۔ بالکل ایسا ہی۔ ارائیں صاحب، میں ذرا روکوں گا، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد میں واپس آپ کی طرف آؤں گا، پھر آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجئے گا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ارائیں صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے کہ جب خرچہ ہوا ہی نہیں ہے تو 70% فیس بچ چکی ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اختر ارائیں صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے تمام بورڈز کی جو اس بار ایگزامینیشن فیس کی مد میں ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے اور اس میں سے ریکارڈ بچت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیونگ ہوئی ہے، کیونکہ ایکسپینڈیچر نہیں ہوئے ان کے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہماری 2 گزارشات ہیں۔ ایک، عوام کے بھلے کے لیے کہ جو 9th میں فارم آپ نے لیے تھے اور وہ فیس آپ نے لی تھی، اس بار میٹرک میں ان کے فارم فری لیے جائیں۔ اچھا، ان سے ایگزامینیشن فیس ڈیمانڈ نہ کی جائے، کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ بچت ہو گئی ہے اور بہت مال کمایا آپ نے، تو غریب عوام کو کم از کم اس کے بچے کو میٹرک تو فری کرا دیں۔ اچھا، گورنمنٹ اسکول کو تو ٹھیک ہے آپ نے ریلیکسیشن دے دی ہے اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ سارا برڈن ڈال دیا، پھر جو اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول ریکگنائز کیے جاتے ہیں اس کی فیسیں بھی بڑھا دی ہیں۔ اب سالانہ 22,000 روپے ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے، 24,000 کا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ صرف رینیول چارجز لیے جاتے ہیں۔
مجھے بتائیے کہ اگر یہ آپ اتنی زیادہ ڈبل فیسیں آپ اسکولوں سے مانگیں گے, اسکول تو بیچارے پہلے پس چکے ہیں, صحیح, بورڈ تو فائدے ہی فائدے میں ہے, ریکارڈ پروفٹ ہے ان کے پاس, اسکولوں میں ریکارڈ لاس ہے جو کہ پچھلے 20 سال میں یا 30 سال میں اتنا ریکارڈ نقصان ہوا ہی نہیں اسکول کو, اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اسکولوں کی, کمر ٹوٹ چکی ہے, اسکول بند ہو چکے ہیں, کرائے کی بلڈنگوں کے اسکول بند ہو چکے ہیں, اور آپ جو ہے ان سے ڈبل ٹرپل جو ہے ریکگنائزیشن کی فیس مانگ رہے ہیں. اچھا, آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کا بھی فائدہ کریں اور اسکول اونر سے کم از کم اس سال تو اس کو ٹیکس ہالیڈے دے دیجئے, اس طرح کی فیسز سے ہالیڈے دے دیجئے, یہ تو کیجئے. آپ نے ہمیں نہ گرانٹ دی, نہ آپ نے ہمیں کوئی وہ کہتے ہیں جس کو کہ آپ کم از کم وداؤٹ انٹرسٹ جو ہے لون ہی دے دیتے, ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں احساس کارڈ کی بات کرتے رہے, میں ڈیمانڈ کرتا رہا, آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز قاسم مرزا صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ کو بہت زیادہ احساس ہے, آپ خدارہ وائٹ کالر لوگوں کو, ٹیچر کو 3 مہینے کے لیے احساس کارڈ ہی دے دو, کم از کم ہم اس کا فائدہ عوام کو دیں گے, ٹرانسفر کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ملا, کم از کم ٹیکس ہالیڈے تو دے دیں اسکولز کو. آپ جو ہے یہ اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, باقی جو ہمارے جو 9 کے بچے ہیں ان کے ایگزامینیشن فیس لینی ہی نہیں چاہیے اس دفعہ, آپ کو انرولمنٹ کے چارجز لینے ہی نہیں چاہیے. تو یہ خدارہ ہماری عوام پہ بھلا کیجئے, رحم کیجئے, اسکولوں پہ رحم کیجئے. آپ تو دبا کے لوٹ رہے ہیں ہمارے تعلیمی پرائیویٹ اداروں کو, تاکہ یہ تعلیمی ادارے اگر اپنی گردن اٹھا کے کچھ نہ کچھ خدمت کر ہی رہے ہیں اس عوام کی, جو عوام 25A کے آرٹیکل 25A کے تحت جو ہے وہ آپ کا فرض تھا, مگر وہ آپ فرض کم از کم بورڈ ہی میں پورا کر دیجئے, کہیں تو کیجئے. آپ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ تو بالکل جو ہے پڑھا لکھا پاکستان نہیں چاہیے, صرف انگوٹھا چھاپ پاکستان چاہیے آپ کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ذرا تھوڑی سیاست کے اوپر بات ہو جائے. ممتاز علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. ممتاز علی شاہ صاحب, کہاں کا انصاف ہے سر جمہوریت میں کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ احتجاج کے لیے, دھرنوں کے لیے, جلوسوں کے لیے نکل رہی ہے تو آپ ان کے کارکنان کی گرفتاری کر رہے ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, کہاں کا انصاف ہے سر؟ جناب پہلی بات یہ کہ یہ بات 2 دن سے ٹی وی پہ چل رہی ہے. جی, ابھی عظما بخاری صاحبہ بھی کل ٹی وی بیٹھی تھی, انہوں نے کہا نام تو بتائیں آپ ہمیں, کون سا گرفتار ہوا ہے, ہم ایکشن لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں لسٹ دوں گی تو ساری رات لگ جائے گی. صحیح بھائی آپ کے علاقے کے جو لوگ مین ہوں گے نا, جو کرتا دھرتا, جو ایکٹیو کرتے ہیں لوگوں کو پمپ کرتے نکلنے کے لیے, ان کے نام ہوں گے نا مین. جو اگر ایسا ہو رہا ہوگا, ایسا ہو نہیں رہا پہلی بات, کیونکہ ان کے پاس لوگ آ نہیں رہے, ان کے کہنے پہ لوگ نہیں آئیں گے. یہی اسی وجہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مولانا صاحب کو آگے کیوں کر رہے ہیں, کہ وہ مذہبی کارڈ مولانا صاحب نکالیں گے, جی ملک کا استحکام تباہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, معیشت تباہ ہو گئی, مولانا صاحب کے پیچھے لوگ آ جائیں گے, ان کے پیچھے لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں جو یہاں پہ کراچی میں جلسہ ہونے والا ہے, یہاں پہ پروگرام ہے 18 تاریخ کو جو ہے, آپ دیکھیں ابھی دیکھیے گا کہ ہماری ٹرانسپورٹ 17 تاریخ سے گم ہو جائے گی. گم کوئی گورنمنٹ فیڈرل نہیں کرے گی, یہ ان کو ہائر کر لیں گے, یہ پورے سندھ سے لوگ بھریں گے. کیوں کراچی میں ان کے پیچھے عوام نکلتی ہی نہیں ہے پہلی بات. ٹھیک ہے, یہ تو پہلے آپ دیکھ سندھ میں نکلتی ہے, سندھ میں بھی منگائی جاتی ہے. ایک ضلع آنا ہوتا ہے تو 8 ضلعوں کی ٹیم پہ ڈیوٹی رکھی جاتی ہے. MPMNA پہ بھی 5000 لوگ تم لاؤ گے, 5 تم لاؤ گے. ایک آپ کے سامنے ایک صحافی بھائی تھا آپ کا جو قتل کر دیا گیا, جس نے پوری ویڈیو دکھائی تھی کہ پیسے دے کے 500 روپے لائے تھے, دیے نہیں ہے تو عورتیں رو رہی تھی, اس کو قتل کر دیا گیا. آج تک انصاف نہیں ہوا اس کے ساتھ. اچھا, اس نے صرف سچ بول دیا, ویڈیو دکھائی تھی نا اس نے, کون سا قصور کیا تھا اس نے. اس کا تو چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے پولیس اس کو دیتی, سیفٹی دیتی, پروٹیکشن دیتی اس کو. اس سے کہا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا, مار دیا گیا اس کو آپ کے سامنے. جب یہ اپنا جو پیپلز پارٹی کے نام لیا تھا MP کا, اس نے کہ فلاں کتنے پیسے دیے, کہ 500 زبان دی, 100 روپے دے کے بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پوزیشن ہے. تو ممتاز بھی آپ کیا چاہتے ہیں سر کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پستے رہیں, پیٹرول مہنگا رہے, آٹا چینی سب مہنگا رہے, مطلب صحیح معنوں میں سر ایک عام انسان کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہے. دیکھیں ہم قطعی یہ نہیں چاہتے, جی قطعی نہیں چاہتے. بار بار ہمارے آنریبل وزیر اعظم عمران خان یہی محنت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ریٹ کم کرو. اب دیکھیں چینی باہر سے منگا رہے ہیں, اگر وہ مافیا کو سپورٹ, پرائم منسٹر صاححب ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایکشن لیں سر. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ کو بلا کے یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھائی ایسے بناؤ, اسٹیپس لو, کہ بھائی پرائم منسٹر ہر چیز خود تو نہیں چلاتا. اب آپ کے پاس باہر چینی بھی آ رہی ہے, گندم بھی آ رہی ہے. اگر پرائم منسٹر سپورٹ کرتا ہوتا شوگر انڈسٹری مافیا کو, چینی نہیں منگاتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سر امپورٹ ہو رہی ہے نا, تو یہ دونوں چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, آج امپورٹ ہو رہی ہیں. چینی آپ کی کبھی ایکسپورٹ نہیں ہوتی. چلیں گندم تو ہو رہی ہے, گندم آپ کی خریدیں گے نہیں. جب صوبہ سندھ نے پچھلے سال خریدی نہیں گندم, تو کیا کرائسس ہوں گے.
देखें एक सूबे को सिर्फ सूबे सिंध की वजह से होने क्राइसिस? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। देखें केपी के नहीं खरीदता, उस पास उसके वसाइल नहीं है इतने, ठीक है, अच्छा। उसकी आवाम के साथ फेडरल सपोर्ट करता है, जो आपकी फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है। अच्छा। सिर्फ उसने, देखें सिंध हुकूमत ने गंदम जब खरीदी नहीं, जी। तो अब एक प्रोविंशियल आपके है ना मिनिस्ट्री, अब ठीक है। 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारे खाते प्रोविंशियल हो गए हैं। ठीक है। कि हमारे फेडरल के हाथ कट गए, वो नहीं इंटरफीन कर सकता यहाँ पे। अच्छा, अब आपने गंदम खरीदी नहीं, जी। ठीक है, पंजाब में उस साल पंजाब में शदीद बारिश आई थी, आपको याद होगा, अप्रैल के महीने में। अच्छा। हमारी गंदम मार्च में उतरती है, उनकी उतरती है अप्रैल में। ठीक है। 5 जिले उनके गुजरावाला और सराउंडिंग वाले तबाह हो गए थे, गंदम सारी खत्म हो गई, तो इन्होंने खरीदारी नहीं की। ठीक है। पंजाब की हुकूमत को अलाउ तो आके ले गए यहाँ से अपना स्टॉक करने के लिए, उन्होंने स्टॉक चलाया। लेकिन अगर एक सूबे में शॉर्टेज आ जाती है ना, जी, जी। तो वहाँ के जो स्टॉक है, यहाँ पे जो करप्ट माफिया है, जो होल्डिंग करते हैं, वो वहां से यहाँ भेजते हैं। ये मुल्क में ये प्रोविंशियल चले मुमताज भाई, मैंने मान लिया आपकी बात कि सिंध ने गंदम नहीं खरीदी जिसकी वजह से बहरान हो गया। अब ये दवाइयों का भी मुझे बता दें सर, 467% महंगाइयों की प्राइसेस, दवाइयों की प्राइसेस जो हैं वो बड़े हैं। दवाइयां किसने नहीं खरीदी, अब आप मुझे ये बता दें। देखें उस टाइम पे डॉक्टर मिर्जा साहब के इल्जाम आया था, उनको हटा, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अच्छा, ठीक है, ले लिया गया या उन्होंने खुद दिया रजाकाराना तौर पे? वो उनके ऊपर एलिगेशन आए, अच्छा। तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट होती तो नहीं देते ना वो। अच्छा। ठीक है, मतलब उनको फील किया कि भाई आई हैव लेट द पीपल डाउन ऑफ पाकिस्तान, उन्हें दिया। ठीक है। लेकिन मैं अर्ज करूं, उससे पहले भी ऐसी चीजें बहुत हुई हैं अच्छा। इसी मुल्क में, इस सूबे में, कि सर नया पाकिस्तान क्या हो गया फिर? सही सर, मानों नया में पाकिस्तान जो है, आप हवा हो गया काइंडली 18वीं तरमीम पढ़ लें, जो इख्तियार सारे सूबों को गए। सर दवाइयों की प्राइसेस के अंदर कौन सा सूबाई इख्तियार आ गया, मुझे ये बता दें आप मुझे ये बता दें, ठीक है, दोबारा से ये शुरू हो गया है, ठीक है, जो ठीक यहाँ है। पे ये हमारे पास सिंध में बहुत ज्यादा इंटीरियर में, अब अच्छा। तो कराची में भी आ गया, हैदराबाद में भी आ गया, ये डॉग बाइट जो है, ठीक है, जी, जी। कुत्ते जो काट रहे हैं पागल होके, उनके लिए वैक्सीन इंसान के लिए नहीं है अभी भी। घुमाए नहीं ना मुमताज भाई, घुमा नहीं मैं है ना आपसे आपको। ये पूछ रहा हूं कि ये जो प्राइसेस बड़े हैं इसके ऊपर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं सर? क्योंकि सही मानों में आवाम आपसे ही पूछेंगे ना, मुझसे तो नहीं पूछेंगे। मैं आपको बताऊं मैं आपको कि डॉलर आपका 160 क्रॉस कर गया, जी। ठीक है, जाहिर है इंपोर्ट करने में डॉलर इस्तेमाल होता है आपका। अच्छा। हम कहीं से अमानी लेके नहीं 6-8 अरब रुपए रखते हैं कि जी डॉलर मुस्तहकम हो जाए, अमानत हो हमारे पास किसी अच्छा। और मुल्क की, जो पहले डार साहब सिस्टम चला रहे थे। हमारा सिस्टम है जो है क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, चाह रहे हैं हम बेहतरी आए, लेकिन बात ये बेहतरी के लिए कोशिश वज़ीर आज़म बहुत खुद कर रहे हैं। अच्छा। आपने देखा कल भी इजलास हुआ है, ठीक है, तो आउटकम आ जाएगा। सही है। चले एक ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अख्तर अराई साहब जनाब वाला वजूहात बताना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा बता दें। मैं ये कह रहा था कि आज पीटीआई की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। मैं तजियाकार हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मगर अवामी मसाइल को मैं समझता हूँ, अक्सर आपके प्रोग्राम में उसका जिक्र करता हूँ। सही। मैंने तो ये देखा है जितने सियासतदान आते हैं वो ऐसे बातों को घुमाते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने आते ही पीटीआई की हुकूमत ने जब गंदम भेज दी थी अफगानिस्तान, जी, तो उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि शॉर्टेज होगी। अच्छा। अब उनको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक है। पीटीआई की हुकूमत ने जो है अपने मंजूर नज़र जो शुगर मिल्स के लोग थे, जब आके मीडिया पे बात करते थे मैं 1 रुपया कम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके बाद वो अरबों रुपए ग्रांट लेके बैठ गए। ठीक है, वो सब्सिडी लेके बैठ गए। उसके बाद मार्केट में वही जो शुगर है वो उतनी महंगी हो गई। सही बात यह है कि तालीमी इदारों को तो 1 रुपया ग्रांट नहीं दी, आपने शुगर मिल्स के मालकान को जो पहले ही लूट रहे हैं बैठ के, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वहां मंजूरी नजर लोगों को आप ग्रांट्स भी दे रहे हैं, वहां अरबों रुपए पैसे भी दे रहे हैं। आप तालीमी इदारे पे आप एहसास नहीं करते, आप बातें सिर्फ यहाँ आके करते हैं और घुमाते हैं, सिर्फ नंबर गेम होती रहती है। अच्छा। बात यह है कि आपने अगर आना है, अगले उसमें भी आना है, इलेक्शन मिड टर्म भी हो सकते हैं, इलेक्शन 5 साल के बाद भी हो सकते हैं। सही। मगर आपको अगर अल्लाह ताला ने मौका दे ही दिया है, कम से कम अपना वोटर बैंक तो बनाए, कुछ तो काम करके देके जाएं। आपने जितने वादे किए स्टेज पे चढ़ के, कोई एक पूरा किया? आप बताइए, सिर्फ जबानी हो रहा है। ठीक है, आपने करोड़ों घर देने हैं, नौकरियां देनी है, पता नहीं क्या कुछ करना है। अभी तक तो लोग सरापा एहतजाज होके बैठे हुए हैं, अब तो सब कुछ बंद हो गया। अच्छा। अब आके सिर्फ जो है कि खाना पीना, आटा देखें, क्या देखें, फिर हम बैठ के जी गंदम इंपोर्ट करेंगे, फिर गैस हमें वही जो है ना एलपीजी उनको किसी को बेची जाएगी, फिर एलपीजी इंपोर्ट की जाएगी, हमारी नेचुरल गैस उनको दी जाएगी, तो ये किया जाए वो किया जाएगा। बस वही बात है जैसे बैंक कहता है कि आपके पास पैसा है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, आप लोन भी ले सकते हैं उसके ऊपर, आप उस पे हम आपको लोन दे देंगे। अच्छा। फिर लोन देके उसी बंदे से पैसा कमाया जाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ तो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। अच्छा। किसान की बात की बड़ी अच्छी, मुझे बहुत पता है इस बात का कि किसान ग्रोअर जो है वो यकीन करे कि उनके पास घर में खाने के लिए नहीं होता। जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि गंदम की काश्त का मसला है, वो भी नहीं हो पाती।
تو بات یہ ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے. لکڑی کا قیمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پر ایک من کی لکڑی کی کیا قیمت ہے؟ گنے کی قیمت جو کہ 10 پروڈکٹ دے سکتا ہے 15 پروڈکٹ دیتا ہے, بائی پروڈکٹ بھی اس کی ہوتی ہیں. لکڑی جلانے والی لکڑی سے بھی سستا گنا بیچا جاتا ہے, اس کو باؤنڈ کر دیا گروور کو. خدا کے لیے رحم کرو اس عوام کے اوپر, خدا کے لیے رحم کرو, ورنہ انہی لوگوں کی بددعائیں لگیں گی آپ کو اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے ممتاز علی شاہ صاحب, جناب والا میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں. شفقت محمود صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے پڑھے لکھے وزیر تعلیم ہیں. سر پڑھے لکھے وزیر تعلیم جو ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آنریبل سر نے جو بات کر دی اپنے ٹاپک سے ہٹ کے میں بھی جواب دے دوں. ٹھیک ہے. 344 ارب روپے ریلیف کورونا کے وفاق نے دیے. صوبے نے کیا دیا؟ سندھ نے کچھ نہیں دیا. تعلیمی اداروں کو نہیں, کورونا وائرس کے ریلیف میں جناب پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی رقم ہے یہ. تو ظاہر بات جو آپ نے رقم اتنی دی ہے تو آپ کے پاس فائنینس تو پرابلمس تو ہوں گے نا آپ کے پاس. گندم جب بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے, سرپلس جب ہوتی ہے آپ کے پاس, مارچ میں گندم اترنے والی ہوتی ہے تو پھر فروری میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہو, پیسہ آتا ہے اس کا بھی باہر سے. الاؤ ہے کرنا کہ وہ خراب ہو جائے گی رکھے گندم, آپ سرپلس اس کو رول اوور نہیں کر سکتے اگلے سال کے لیے. جو فریش گندم آتی ہے اس کو رکھتے ہیں. سلطنت کا ایکسپورٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے جو وافر مقدار میں خود اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یہاں قلت ہو گئی, وہاں ایکسپورٹ کر دی, پھر انہی سے مانگ رہے فائدہ. نہیں سمجھ رہے آپ, پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. آنے سے پہلے تک اس گندم کو رکھا جاتا ہے, اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. سر میں کیا کہہ رہا ہوں, فیبروری کی بات کر رہا ہوں. فیبروری میں ہمارے سندھ میں جو ہے 4-5 ضلعوں میں گندم اتر جاتی ہے, مارچ میں پورے سندھ میں اتر جاتی ہے. میں نے فیبروری کی بات کی کہ فریش گندم کی گندم کو 1 سال سے اوپر رکھیں, اس پہ کیڑا لگتا ہے, کھانے کے لائق نہیں رہتی ہے. آپ کی مارچ میں گندم آتی ہے, اگر آپ آئیڈیا ہو جائے اتنی گندم پڑی ہوئی ہے تو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, نیا اسٹاک آتا ہے اس کو پھر اسٹاک کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک صوبہ نہیں خریدتا تو پھر آپ جو ہولڈرز کو آپ بنیاد فراہم کر رہے ہو, ان کو موقع فراہم کر رہے ہو کہ وہ کہیں گے جی گندم کے ریٹ بڑھاؤ, چھپاؤ. پھر وہ پنجاب میں گندم اتری ہوئی تو وہاں پہ پرائیویٹ پارٹی سیکٹر جو گندم لی ہوتی ہے وہ یہاں بھیجیں گے, اس صوبے میں آتی ہے. آپ یہ بات جو کہہ رہے ہو نا یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی آپ کے پاس جو ہے اسکالرشپس کتنی دی جا رہی ہیں ایجوکیشن کی, اس کی تو بات کر رہے ہیں. 50,000 اسکالرشپ کا اعلان ہوا ہے. یہ ساری فگرز ہیں, فگرز نہیں ہے, اعلان ہوا ہے. میرے ساتھ چیلنج کر لیں, میں ڈیٹا دیتا ہوں. باقی جہاں تک بات رہی پرائیویٹ اسکولز کی, میں سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ جو بندہ پرائیویٹ اسکول افورڈ کر سکتا ہے تو وہ یہ 6 مہینے بھی فیس افورڈ کر سکتا تھا. ان کے بچے جب آن لائن ٹیچرز بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں تو ان کو بھی تو فیس ان کو دینی ہے نا, ان کو سیلریز دینی ہے ان کو. تو اگر آپ نہیں پڑھائیں گے ان سے آن لائن تو پھر آپ کو جانا پڑے گا ٹیوشن کے پاس. تو وہی آپ فیس ان کو ادا کریں, ان کا بھی حق ہے, ان ٹیوشن ٹیچرز کا حق ہے, وہ سٹاف کا حق ہے پرائیویٹ اسکولز کے. بالکل ہے, اس بات میں میں تائید کرتا ہوں. ڈاکٹرز کی سر انہوں نے کہا اربوں روپے اس کووڈ-19 پہ خرچ ہو گئے ہمارے. ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹافز کو ایک ہیلتھ سیفٹی کی ایک اناؤنس دیا جا رہا تھا, وہ بند کر دیا. چند مہینے دیا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے گریڈ کے حساب سے تھا, 36,000 روپے شاید ڈاکٹرز کا تھا, وہ بند کر دیا آپ نے. آپ کے پاس ٹھیک ہے فنڈز آپ نے یوز کیے ہیں, اس کے اندر جو سینیٹائزر اس کے اندر مس مینیج ہوا ہے سارا کا سارا. فگرز کچھ ہیں, ایکچولی کچھ ڈیلیور ہوا ہے, اس میں بھی بڑے گپلے ہوئے ہیں. تو ان گپلوں کا کون آڈٹ کرے گا, کون دیکھے گا؟ 12,000 روپے فی فیملی کو دیے گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیے, دیکھیں دیتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں ہم نے. پرائز کنٹرول نہیں کر سکے, کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے اس کی پرائز بڑھ گئی. آپ یہاں اسکولوں کا گلا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو احساس نہیں کرتے. آپ بہت احساس کرنے والے پرائم منسٹر ہیں. خدا کے لیے وہ کام کرو. آپ 1 مہینے کی 2 تو صحیح, آپ کا نام تو ہوگا. آپ ہماری ٹیچرز کو, وائٹ کالر ٹیچرز کو آپ نے بے روزگار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. پرائز کنٹرول ہورڈنگ کا کام صوبے کا ہے, وفاق کا نہیں ہے. وفاق نہیں کر سکتا. آپ کے پی کے کو ہیلپ کر رہے ہیں, آپ نے ابھی فرمایا کہ کے پی کے کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سندھ کیا ستیلا بھائی ہے آپ کا کہ سندھ کو کس چیز میں ہیلپ نہیں کر رہے؟ سندھ مانگنے تیار نہیں ہے. آج بھی اخبار میں آئے, موڈیو آئی ہیں کہ سندھ نے جو گندم وفاق نے دی تھی خرید کے باہر سے, اس کی پیمنٹ خود ڈیلے کی, ابھی خراب ہو رہی ہے, پڑی ہوئی خراب ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں. پڑی گندم خراب ہو رہی ہے. ماہر تعلیم سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. ممتاز علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے, اور اسماعیل راہو صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا, صوبائی منسٹر ہیں. اچھا اختر علانی صاحب, میں چاہوں گا آخر میں کوئی مطالبہ کر دیں جو طلبہ کے حوالے سے آپ. سر میرا مطالبہ حکومت سندھ سے ہے, جتنے بھی تعلیمی بورڈ وہ سی ایم کے کنٹرول میں ہیں, پہلے گورنر کے کنٹرول میں ہوتے تھے. سی ایم صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک آرڈر جاری کریں. اس وقت سرپلس جو ہے پروفٹس موجود ہیں بورڈز کے اکاؤنٹس کے اندر, ان کے ایکسپنسز نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی جعلی ایکسپنسز ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, ریئلٹی سب کوئی جانتا ہے, کوئی ان کے ایکسپنسز اتنے زیادہ نہیں ہوئے. اس بار کم از کم 50% ویور دے دیا جائے طالب علم کو میٹرک کلاس کے ایگزامینیشن فیس کے اندر. اسی طرح سے اسکولوں کی جو رینیول فیس ہوتی ہے
जैसे इंटर बोर्ड की जो होती है, इंटर के जो हायर सेकेंडरी बोर्ड होता है, स्कूल होता है, उसकी 24,000 रुपये शायद ये डिमांड कर रहे हैं, बढ़ा दिया उसको, और इस तरह से 8,000 रुपये जो है वो सेकेंडरी के लिए कर दिया है, उसको माफ कर दिया जाए। अच्छा, मैं ये सपोर्ट हमारी करता हूँ, डिमांड है। मैं सपोर्ट करता हूँ इनकी बात को, फुली सपोर्ट करता हूँ। चलें ठीक है, बड़ी बहुत नवाज़ी से शुक्रिया आपसे- मुमताज अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले वक्तों में मजीद चीजें सामने आएंगी। सही मानों में तालीम के हवाले से भी हुकूमत को पॉलिसी रखनी चाहिए, और सही मानों में तालीम बेहतर होगी तो माशरा बेहतर हो जाएगा, और खुराक के हवाले से जो चीजें, जो इबाम मौजूद है, उसको दूर करना भी वफाकी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।